وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هَدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت عطا کرتے. وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن یہ بات محقق ہو چکی ہے میری طرف سے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا. تو پروردگار نے یہ نہیں چاہا. آپ غور فرما رہے ہیں. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو تصور ہے کہ ساری دنیا کے انسان سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے، وہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے. اٹ از ان کانفلکٹ وتھ قرآن. دیکھیے باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر اکٹھا کر دیتا. اللہ چاہتا، اللہ نے ایسا نہیں چاہا. یہ اس کی مشیت ہے. ہمارے امام یہ نہیں کر سکتے تھے وہ کام جو اللہ نے نہیں چاہا. ہمارے امام کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ خلیفۃ اللہ ہیں. اب آپ کے مہدی اگر آ کے یہ کام کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو مبارک، ہم کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ نے غور فرمایا. دیکھیے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر تیرا پروردگار چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک امت، ایک کمیونٹی بنا دیتا. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، لیکن یہ لوگ اختلاف کرتے ہی رہیں گے سوائے ان کے جن پر تیرے پروردگار نے رحم کیا. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور ان کو پیدا ہی اسی لیے کیا گیا. آپ نے غور فرمایا، پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہ اختلاف کریں. تو اب اس میں ہمارے مہدی موعود علیہ السلام کیا کر سکتے تھے؟ جتنوں کو اللہ نے ہدایت دینی تھی اللہ نے دے دی. آپ کا کام تبلیغ تھا، دعوت دینا تھا. ساری مخلوق کو مسلمان بنا دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا، اللہ کے ہاتھ میں تھا. اب ایک بات جو قابل غور ہے خاص طور پر وہ یہ ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہ یہودی رہیں گے باقی، نہ بیچارے عیسائی باقی رہیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے. یہ خیال اور یہ توقع کہ مہدی موعود، ان کے مہدی موعود، ہمارے مہدی موعود سے تو یہ نہیں ہو سکتا. ان کے مہدی موعود جب آئیں گے تو نہ یہودی باقی رہیں گے نہ عیسائی باقی رہیں گے، بلکہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے. یہ کہاں تک قرآن کی روشنی میں ممکن ہے آپ غور فرمائیے. قرآن ہم کو بتاتا ہے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان میں قیامت تک کے لیے باہمی دشمنی ڈال دی ہے. إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے قیامت تک کے لیے ان میں دشمنی، باہمی ایک دوسرے سے دشمنی ڈال دی. پھر باری تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک کے دن کے لیے ان میں ہم نے دشمنی، باہم دشمنی ڈال دی ہے. پہلی آیت نصارہ سے متعلق ہے، کرسچن سے متعلق ہے. دوسری آیت یہودیوں سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ کا قطعی حکم ہے، ڈیفینیٹلی اللہ فرما رہا ہے کہ ان قوموں میں آپس کی عداوت اور بغض جو ظلم و جور کا اصل مادہ ہے قیامت تک باقی رہے گا. پھر اب آپ بتائیے کہ آپ کے مہدی موعود جب تشریف لائیں گے اور وہ ایک عام آدمی بھی ہوں گے، خلیفۃ اللہ نہیں ہوں گے، تو یہ یہود اور یہ نصارہ جن کی دشمنی اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت تک باقی رہے گی، ان کی دشمنی کو وہ کیسے ختم کریں گے اور ان سب کو مسلمان کیسے بنا لیں گے؟ یہ آپ کو سوچنا چاہیے، ہم کو نہیں سوچنا ہے. کیونکہ ہمارے مہدی وہ کام کر ہی نہیں سکتے جو اللہ کو منظور نہیں تھا. آپ نے غور فرمایا. آپ کو یہ اعتراض ہے کہ آپ کے مہدی نے یہ سب کچھ نہیں کیا، تو پھر وہ مہدی کیسا ہوا؟
تو ہمارا عرض کرنا یہ ہے کہ یہ کام ہمارے مہدی کے کرنے کے نہیں تھے، اللہ کی مشیت کے خلاف آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے غور فرمایا۔ اچھا یہ غور فرمائیے، یہود بھی باقی رہیں گے، آپ نے آیت میں دیکھ لیا، کرسچنس بھی باقی رہیں گے، آپ نے آیت میں پڑھ لیا، ابھی دیکھ لیا آپ نے۔ اب ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جب آپ کے مہدی آئیں گے تو کیا سارے مسلمانوں کو متحد کر سکیں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ دیکھیے حضور کیا فرماتے ہیں، عن ثوبان رضی اللہ عنہ انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع السیف فی امتی لم يرفع عنها الى یوم القیامہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ تلوار میری امت میں چل جائے تو پھر وہ قیامت تک نہیں رکے گی۔ تلوار ایک دفعہ میری امت میں چل جائے تو قیامت تک رک نہیں سکے گی۔ تو اب یہ آپ کے مہدی کو روکنا پڑے گا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ غور فرمائیے، یہ ایسی چیز ہے کہ خود مسلمانوں میں اتفاق ہونے والا نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ۔ آپ فرماتے ہیں میری امت میں سے ایک جماعت حق پر قتال کرنے والی غالب رہے گی قیامت تک، حق پر قتال کرے گی، حق کے لیے لڑے گی۔ تو معلوم ہوا کہ ایک دوسری جماعت بھی ہوگی جو باقی کے لیے لڑے گی۔ مسلمانوں ہی میں ایک جماعت حق پر ہوگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور قیامت تک کے لیے پیشین گوئی فرما رہے ہیں، قیامت تک ایک جماعت میری امت میں کی حق کے لیے لڑتی رہے گی اور وہ غالب رہے گی۔ تو جب دو جماعتیں ہوں گی، ایک حق پہ ہوگی ایک باطل پہ ہوگی، دونوں میں لڑائی ہوگی۔ تو اب آپ بتائیے خود مسلمانوں میں کہاں اتفاق ہوا؟ آپ نے غور فرمایا؟ تو ان ساری باتوں کے پیش نظر یہ سمجھنا کہ عدل و انصاف ساری دنیا میں اور سارے انسانوں میں پھیلا دیا جا سکتا ہے، یہ حدیث کو غلط سمجھنے کا نتیجہ ہے۔